السلام علیکم، میں ہوں زہیب طاہر خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر یہ ویلاگ. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ایک ہی سب سے بڑی بات چل رہی ہے، سب سے بڑی خبر ہے، اور اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور تقریباً ہر طرف. وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں اور اسپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے. انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب ان کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے سارا، کہ جو انہوں نے چینل کے اوپر گفتگو کی تھی، انہوں نے ٹاک کی تھی، اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور منشی کہہ ڈالا تھا. اب منشی کہنا جو ہے وہ ایک جرم بن گیا ہے، اور اسی چیزوں کو بنیاد بنا کر، ان کی گفتگو کو بنیاد بنا کر سیکٹری الیکشن کمیشن نے اپنا تھانہ کوثار کے اندر اسلام آباد میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی، اور اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے. اور ایف آئی آر ہونے کے ساتھ ساتھ رات کو یہ خبر چلی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کارکنان جو ہیں وہ فوری طور پر زمان پارک ان کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ پہنچے. اور دیکھتے ہی دیکھتے رات کے تقریباً 2 بجے پیغام نشر ہوتا ہے، چلتا ہے، اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو ہے، ایک کافی بڑی تعداد زمان پارک اکٹھی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ان کے لیڈر ہیں اور محبوب لیڈر ہیں اور مقبول لیڈر ہیں، مقبول رہنما ہیں. اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے کارکنان جمع ہوئے. فواد چودھری صاحب نے وہاں پہ پریس ٹاک کی ہے، اور صبح کے وقت میں انہیں اٹھا لیا گیا ہے اور لے جایا گیا ہے، اور پھر صبح کینٹ کچہری کے اندر انہیں پیش کیا گیا. وہاں سے راہداری لی. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ ہائی کورٹ پہنچے ہیں. ہائی کورٹ کا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. چیف صاحب نے، جسٹس صاحب نے طلب کیا ہے کہ پیش کیا جائے فواد چودھری کو، عدالت کے روبرو سامنے لے کے آئیں، عدالت کے اندر پیش کریں. لیکن ایک بڑے ڈرامائی انداز کے اندر یہ ساری پکچر چلتی رہی ہے کہ جو ٹارگٹ تھا حکومت کا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. وہاں سے فواد چودھری صاحب کو باوجود اس کے کہ فاروق حبیب راستے میں ٹول پلازا پہ روک کر موٹر وے جہاں انٹرنس ہوتی ہے وہاں بڑا انہوں نے مزاحمت کی، روکنے کی کوشش کی. تنہا تھے، کیا کر سکتے تھے. لیکن اور یہ میسج وہ لاؤڈ آواز کے اندر دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احکامات ہیں، انہیں ہائی کورٹ لے کے چلیں. لیکن چونکہ آرڈرز، ظاہری بات ہے ان کا مقصد کچھ اور تھا پولیس کا، اور جناب فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد لے جایا گیا ہے. اس کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی ہے. عدالت نے اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا 6 بجے پیش کریں. آئی جی صاحب بھی، آئی جی پنجاب بھی پیش ہو گئے. انہوں نے کہا جناب میرے تو نوٹس میں یہ بات تھی نہیں، میں تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، اور میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں سگنلز کا تصور ہی نہیں، سگنل ہی نہیں تھے. خیر ان کا یہ موقف تھا. عدالت کے روپ انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ خلاف قانون کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن فواد چودھری صاحب پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں، وہ اسلام آباد کی پولیس کے پاس ہیں، اور لہٰذا ہم بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وقفہ ہوا. وقفے کے بعد عدالت نے کہا کہ جناب یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے اختیارات میں آتا ہی نہیں ہے. اور اس درخواست کو جو بازیابی کی درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، فواد چودھری صاحب کے لواحقین نے، وہ خارج ہو گئی. اب فواد چودھری صاحب ہیں اسلام آباد کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا اس سارے اس کے اندر، اور کھلبلی کیوں مچی ہے. کھلبلی جناب اس طرح سے مچی ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کی رائے ہیں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شاید راول پنڈی کی سپورٹ کے بندے ہیں، اور اس میں شکوک و شبہات بھی نہیں تھے اب سے پہلے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کی جو آواز ہے اس وقت، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانے والے، ان کے موقف کی تائید کرنے والے، اور اس موقف کو میڈیا کے اور لوگوں کے سامنے رکھنے والی ایک بڑی آواز ہے، وہ فواد چودھری کی ہے. وہ خود بھی وکیل ہیں، اور انہوں نے جج صاحب سے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، تو لہٰذا یہ میری صدا ہے عدالت سے کہ وہ حکم دے
اسلام آباد پولیس کو کہ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے. اب خلبلی مچنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہو گئی. ایک اگر فواد چودھری گرفتار ہو گئے اور ان کے خلاف مقدمہ بن گیا ہے اور یہ دفعات لگا دی گئی ہیں اور انہیں اسلام آباد لے جایا گیا ہے تو باقیوں کا پھر کیا بنے گا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جناب زمان پارک میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا رہنما جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پنجاب کی قیادت ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کے ایم پی ایز ہیں، وہ سب کے سب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور بڑا ان کے اندر ایک غصہ دیکھنے میں ملا. یاسمین راشد صاحبہ نے ایک جو بات کی کہ اگر کچھ نہیں کرنا آپ نے، پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، آؤ مجھے گرفتار کرو. ایک چیلنج انہوں نے یہ کیا. دوسرا چیلنج انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ ایک توجہ دلائی تھی کہ باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ بات کہہ گئے تھے کہ اب ادارے کا مطلب ہم نیوٹرل ہو گئے اور پاکستان کی فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ کم از کم آپ باجوہ صاحب کی کہی ہوئی بات کی لاج رکھ لیں، انہی کی بات مان لیں، ان کی عزت رکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف اس وقت بھی یہ سوچ رہی ہے اور اس گرفتاری کے بعد جو پنجاب کی قیادت ہے ان کی زبانی یہ میسج جانا کارکنان کو، لوگوں کو، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ جی اس گرفتاری کے پیچھے بھی شاید ان بڑے اداروں کا ہاتھ ہے، بڑوں کا ہاتھ ہے، ان کی پشت پناہی سے یا ان کی مرضی سے یہ کام ہوا ہے. یہ اس وقت دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا موقف بنا رہی ہے، اس وقت اپنا بیانیہ یہ دوبارہ سے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ جو مقدمہ فواد چودھری صاحب کے اوپر بنا ہے، یہ اس سے پہلے جو قیادت کے اوپر مقدمات بنے ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ عدالتوں کے اندر معاملات تو موجود ہیں اور یہ پروسیڈنگز تو بھی چلنی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ تھرتھرلی سی جو ہے نا وہ مچ گئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی، خاص طور پہ وہ ترجمان، وہ انہوں نے اپنی پریس ٹاک کی اور اس کے اندر کہا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید پورے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فواد چودھری کی گرفتاری ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. اور جب ہم نے بات کی، یقین مانے جب ہم نے نکل کے باہر بات کی ہے لوگوں سے، اپنا میں نے پروگرام ریکارڈ کیا ہے، میں مختلف میں نے پروگرامز دیکھے ہیں جو روڈ شوز سے لوگوں سے جو پروگرام کر رہے تھے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں اس گرفتاری کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے. لوگوں کا صرف ایک ہی موقف ہے، لوگوں کا جو سب سے بڑا اور سٹرونگ اور اکثریت کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، کوئی بھی اقتدار کے اندر آ جائے، لیکن خدا کے لیے ہمیں آٹا دے دیں، خدا کے لیے ہمیں بجلی دے دیں، خدا کے لیے ہمیں پیٹرول دے دیں اور یہ چیزیں سستی کر دیں. عوام یہ کہہ رہی ہے، عوام کی جو امنگ ہے، عوام کی جو بات ہے، عوام کا جو موقف ہے، عوام کی جو اپیل ہے، عوام کی جو امیدیں ہیں وہ یہی ہیں. ہر سیاستدان کے ساتھ ایک ہی انہوں نے امید وابستہ کی ہے اور ایک ہی اپیل ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے نا وہ آٹا سستا کر دیں، خدا کے لیے آٹا دستیاب کر دیں. اور اس طرف ظاہری بات ہے، حیرت یہ ہے کہ عوام جو چاہ رہی ہے ان کی کوئی نہیں سن رہا. عمران خان صاحب نے آج اپنی خطاب کیا ہے اور اس کے اندر ان ساری باتوں کو دہرایا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان صاحب واحد اپوزیشن لیڈر ہیں، باقی ساری ملک کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں. اور عملی طور پہ بھی یہی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بھائی آٹا کیوں نہیں مل رہا. پنجاب جیسی سرزمین جو کہ زرعی اعتبار سے سب سے زیادہ گندم پیدا کرتی ہے، وہاں آٹے کی عدم دستیابی یہ میسج دے رہی ہے کہ پھر بلوچستان کا، پھر تھر کا، جو عام حالات میں بھی بھوک سے بلک بلک کے بچے جو ہیں وہ تھر کے اندر پیاسے بھوک سے بلکتے بچے جو ہے نا وہ مرتے ہیں اور ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن پنجاب جہاں گندم کی ایک وسیع پیداوار ہے وہاں گندم کا نہ ملنا یہ لمحہ فکریہ ہے.
اور جب بھوک جو ہے نا، جب بھوک بڑھتی ہے تو پھر وہ نوچ لیتی ہے ہر اس جسم کو جہاں سے اسے لگتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے. پھر وہ نہیں دیکھتی بھوک، یہ نہیں دیکھتی کہ ہو از دا رسپانسبل. بھوک یہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کون ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات بنے، میرے اور آپ کے وطن کے حالات ایسے بنے، لیکن حکمرانوں کی جو توجہ ہے، جو یہ سیاست کھیل رہے ہیں، گرفتاریاں، ضمانتیں، چھوڑ دو، گرفتار کر لو، اس کو پکڑ لو، مار جلاؤ، گھیراؤ، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں نا، یہ بہرحال ملک کو کسی اور سمت کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے آج چیلنج کر کے کہا ہے کہ میں نہیں ڈرتا موت سے، آؤ مجھے گرفتار کرو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں، اوپن چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے مجھے گرفتار کر لیں. اور جو حکومت کی یہ بیوقوفیاں ہیں نا، ایک کے بعد دوسرا بیوقوفانہ جو سٹیپ گورنمنٹ اس وقت لے رہی ہے، وہ مزید پاکستان تحریک انصاف کو مظلوم بنا رہی ہے. اور کسی بھی سیاسی جماعت کا مظلوم بن جانا تو عوام کی ہمدردیاں اس سے بڑھ جاتی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے. اب اگر ایک توانا آواز غریب کے حق میں اٹھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میرے دور میں 60 روپے آٹا تھا، اور اب آپ دیکھ لیں 100 روپے 125 سے اوپر کراس کر گیا اور مل نہیں رہا ہے. عدم دستیابی. نگران سیٹ اپ آتا ہے نگرانی کرنے کے لیے، لیکن نگران سیٹ اپ نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، چونکہ وہ تمام افسران جن کے تبادلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کر دیے تھے، انہیں دوبارہ ان سیٹوں پہ لگا دیا گیا ہے. اور یہ واضح طور پہ پیغام دیا جا رہا ہے، دے دیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا اب رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زہیب خان کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے ابھی تک میرے پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو لازمی فالو کریں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں. اور آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ کی کیا آواز ہے، وہ کومنٹس کے اندر لازمی بتائیں. اور ہمیں مزید کس مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے یہ بھی لازمی بتائیے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.